السلام علیکم ایمان والوں، دعا عبادت ہی ہے۔ دعا مانگنے کا فائدہ، دعا فرض سے عرش تک۔ اللہم صلی علی محمد۔ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ ثم قرأ هذه الآیات ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صحیح ابن حیان نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے۔ پھر یہ آیات تلاوت فرمائی، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبر اور غرور میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ الدعا دعا ہوا یہ وہی، العبادہ عبادت، ثم قرأ پھر پڑھی، حاضی الآیات یہ آیات، ادعونی پکارو مجھے، استجب میں قبول کروں گا، لکم تمہاری، انا بے شک، الذین جو لوگ یستکبرون تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون جلد وہ داخل ہوں گے، جہنم جہنم میں، داخرین ذلیل ہو کر۔ دعا حدیث جو ہے وہ دعا ہی کو عبادت کہہ رہی ہے، دعا جانے عبادت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ ترمذی۔ دعا پکارنے کو کہتے ہیں۔ ہم پکارتے کس کو ہیں؟ جو موجود ہو، قریب ہو، ہماری پکار سن لے، مدد کر دے۔ آپ سے دعا کرواتا ہے اللہ کے ہر دم موجود ہونے کا یقین، سمیع ہونے کا یقین۔ جو اللہ کو سمیع جانتا اور مانتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، طعنہ نہیں دیتا، غصے میں غلط الفاظ نہیں بولتا کہ وہ سمیع سن لے گا۔ دعا اول عبادہ ہے، عبادت ہی میں اللہ کے وفادار اس کو قدرت والا مالک خالق سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دعا میں بھی وہی خالق مالک قادر ہے۔ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی رائے، اپنا خیال، اپنا عمل، اپنا رویہ، اپنا برتاؤ، اپنی آزادی سب اللہ کے حوالے، اسی کا نام عبادت ہے۔ دعا اللہ سے آپ کا سچا تعلق ہے۔ دعا سے آپ کو اللہ کی موجودگی اور قربت کا احساس رہتا ہے کہ وہ میرے مسئلے کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں بے بس، اللہ قادر، میں مدد کا طالب، اللہ مدد کرنے والا۔ دعا اور قبولیت دعا میں ہمیں لگتا ہے کہ طویل عرصے سے اس کو پکار رہا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، یہ کہنا جلد بازی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، یہ کہہ کر تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ صحیح مسلم 5025۔ دعا کی قبولیت میں دیر بے وجہ نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت میں دیر بے وجہ نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بچے کی ہر بات ہر وقت پوری نہیں کرتے، وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے کہ آئس کریم چاہیے، ابھی کھانی ہے۔ آپ دلا سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آئس کریم کھانے سے بچے کو نقصان ہوگا، آپ آئس کریم نہیں دلاتے، مناسب وقت میں اس کے لیے آئس کریم خود منگواتے ہیں۔ جو قبولیت میں دیر ہوتی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ خیر خواہی کا علم رکھنے والا، جو جس وقت جس شکل میں جتنا جس کے لیے جہاں تک خیر سمجھتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے، جب نہیں دیتا تو اس وقت اس شکل میں وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ اللہ کے دینے میں بھی خیر ہے اور اللہ کے نہ دینے میں بھی خیر ہے۔ دعا سے اللہ پر اعتبار آتا ہے، اس سے ہماری سیرت اور کردار بنتا ہے، اللہ سے راضی رہنا آتا ہے اور یہی عبادت ہے۔ دعا ضائع نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ 3 شکلوں میں سے ایک اسے ضرور دیتا ہے۔ نمبر 1، دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یعنی دنیا میں اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، اس کی دعا کو آخرت کے لیے اجر کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، اس پر کوئی مصیبت یا برائی آنے والی ہوتی ہے جسے وہ اس دعا کی بدولت دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہا ہم تو کثرت سے دعا کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ مسند احمد۔ دعا کے بارے میں ایک الجھن جو بہت سے ذہنوں میں شیطان ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے، جس کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، پھر دعا مانگنے کا فائدہ؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس سے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکل جاتی ہے۔ قرآن کی سورہ غافر کی آیت 60 اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔ مستدرک حاکم، اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم عباد اللہ بالدعا۔ ترمذی، اے اللہ کے بندوں، دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے آگے مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم اور حیا آتی ہے، وہ انہیں خالی واپس کر دے۔ ترمذی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کیا کرے۔ ترمذی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نافع ہے، فائدہ مند ہے، ان کام کے بارے میں جو پیش آ چکے ہیں اور ان کے بارے میں بھی جو ابھی پیش نہیں آئے۔ ترمذی، دعا مانگنا چاہتے ہیں تو قبولیت کی شرائط کو یاد رکھیں، رزق حلال ہو، اللہ کی تعریف کریں، درود پڑھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے آیا حج کرنے، دعا مانگتا ہے اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام مال سے ہے، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ مسلم۔ سبحان اللہ، دعا سکھا بھی وہی رہا ہے جس نے قبول کرنی ہے۔ عرش والے نے فرش والے سے کلام کیا، قرآن اللہ کا کلام ہی ہے، تو مانگنے والی دعائیں بھی ہمیں سکھلا دیں۔ قرآنی دعائیں اہل ایمان کو مختلف واقعات اور حالات میں سے گزرتے ہوئے ان کی ضروریات کے حوالے سے جو دعائیں ہیں تلاوت قرآن کرتے ہوئے ان کو ہائی لائٹ کریں اور دعا کے الفاظ کے معنی بھی جانیں، ان کو یاد کریں، مانگنا لازم کر لیجئے۔ کچھ دعائیں مہربان ہستی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں جو مضمون دعاؤں کے نام سے ہیں، ہر قسم کے حالات کے لیے، آخرت کے لیے دعاؤں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی کہ ہمیں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے۔ صرف دنیا کے عیش اور دنیا کی آسائش کے لیے ہی دعا نہ کریں بلکہ اپنے گھر والوں، امت مسلمہ اور غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں۔ دعائیں پڑھیں نہیں، مانگیں۔ مانگنے کا تعلق دل کی چاہت سے ہے، دل کی سچائی سے رو رو کر مانگیں، تہجد کے وقت مانگیں، اللہ عطا کرنے والا ہے اور وہ عطا کرے گا۔ کیا اس حدیث کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے بعد دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھ لیا؟ آئیں دعا کریں۔ اللہ، اے رحمان و رحیم اللہ، مجھے اپنے کاموں کا شوق اور دلچسپی دے، مجھے ان کاموں کا شوق اور دلچسپی دے جو تجھے پسند ہیں۔ رحمان و رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میری انتہائی خوشی اس بات کو بنا کہ میں پورا مسلم بن جاؤں، ایسا قول ایسا عمل دے جو جنت کے قریب کر دے، ہر اس قول اور عمل سے پناہ دے جو جہنم سے قریب کرنے والا ہو، ہر فیصلہ جو تو میرے حق میں کرنے والا ہے اس میں خیر ہو، میں رحمت کو واجب کرنے والے اعمال کروں، ہر گناہ سے محفوظ اور ہر نیکی کی توفیق دے، ہر حالت میں اسلام کی حفاظت کروں، بہترین عمل پر خاتمہ کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔